السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 10 کا آغاز ہے۔ سورہ انفال، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 41 سے 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم، بے شک جو تم نے حاصل کیا غنیمت میں سے، من شیء، کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا خمس یعنی 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے تم اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، بدر کے دن، فرقان کے دن، یوم التقی الجمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تھے تم دنیا کے کنارے پر یعنی نزدیک کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے دور کے کنارے پر، قصویٰ کے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تھا نیچے تم سے، ولو تواعدتم، اور اگر تم وعدہ تم سے کیا جاتا، لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم وعدہ کرتے، اختلاف کرتے وعدے میں، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو پورا ہونے والا ہے، لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک کر دے جسے ہلاک ہونا ہے ایک دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رکھے جسے زندہ رہنا ہے ایک دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھایا ان کو اللہ نے تیرے خواب میں تھوڑا کر کے، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر دکھا دیتا ان کو زیادہ تو ہمت ہار جاتے تم، ولتنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑا کرتے معاملے میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے بھید سینوں کے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا ان کو، إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے ان سے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کم کر رہا تھا تم کو ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ ایک معاملے کا جو ہے پورا ہونے والا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں سب کام۔ مال غنیمت، جس کا اس صورت کے اوپر جس کا نام بھی رکھا گیا اور جس کی شروع میں ابتدا میں بات بھی کی گئی ہے، یسألونک عن الانفال، تو اسی کا اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ بیچ میں سارا اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور ان کی فتح کے اسباب بتائے کہ تم مال غنیمت کو سمجھ رہے ہو کہ ہمارا حق ہے، بہت سارا جو حصہ وہ تو اللہ نے ڈالا، تب تمہارے فتح تمہاری قسمت میں ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی نظر کے بغیر ہم کچھ بھی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شک کوئی بھی کامیابی ملنے کے بعد ہمیں لگتا ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں ہم کرنے کے قابل جب تک کہ اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جان لو میرے نبی کے صحابہ، انما غنمتم من شیء، جو بھی حاصل کیا تم نے کچھ بھی، فأن للہ، تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، اس کے رسول کے لیے، اور پھر اس کے بعد یعنی جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایک 5واں جو حصہ ہے وہ مسجد میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا
وہ ان کے اپنے گھر پہ خرچ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مصروفیات کی وجہ سے کوئی دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کے گھر کی ویلفیئر کے آپ کو پتہ ہی کہ گھر میں ان کا کتنا خرچہ تھا، وہ بھی آپ بہت سارا اللہ کی راہ میں ہی دیتے تھے، اور پھر کچھ اس میں سے ان قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے رکھ دیا جاتا۔ تو اگر تم اللہ اور آخرت، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو اس نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور یہ معجزہ جو فتح کی صورت میں، تو پھر یہ مصارف اسی طرح ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مال کو جمع کیا اور اس میں سے جو حصے مجاہدین کے بنتے تھے اس میں برابر تقسیم کر دیا، تو جن کو آپ مستحق سمجھتے تھے اور جتنا سمجھتے تھے دے دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا، جیسے ہم نے احادیث میں یہ چیز پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ بعض دفعہ جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملتا زیادہ دیتے، حالانکہ وہ دین میں اتنے یعنی آگے تک نہیں آئے تھے، ان کے درجات اتنے بلند نہیں ہوئے تھے، کام بہت زیادہ نہیں دین کا کیا تھا، اور جنہوں نے بعض دفعہ بہت کام کیا ہوتا ان کو کم ملتا، تو دل میں آ جاتا تھا لوگوں کے کہ یہ تو مطلب نئے نئے سے دین میں آئے اور ہم تو اتنے پرانے، آپ نے ہمیں کم کیوں دیا؟ تو ایک دفعہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو میں زیادہ دیتا ہوں ان میں کچھ بے صبری پاتا ہوں، اور جنہیں میں نہیں دیتا مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دین پر جما دیا ہے، ان چیزوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے میں انہیں کچھ کم بھی دے دیتا ہوں۔ وہ صحابہ جنہیں کم ملا وہ کہتے اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی بجائے ڈھیروں مال غنیمت مل جاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، کہ آپ نے ہمیں مثبت اور ثبات والے اور صبر والے صحابہ میں شمار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے بھری ہوئی بات کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے، اس لیے آپ بہترین سمجھتے تھے، اور اسی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ یہ سارا کچھ پھر تقسیم کرتے۔ تو اللہ فرماتے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو میرے نبی کے اس تمام معاملات پر یقین بھی کرو، اور اس چیز پر بھی جو اس نے اپنے بندے پہ اتارا۔ یوم الفرقان بدر کے دن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن حق و باطل میں اللہ نے فرق کر دیا، اور جو کافر بھی کہتے تھے کہ یا اللہ جو حق پر ہے اس کا فیصلہ کر، ان کو بھی نظر آ گیا، اور اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ چاہے میرے یہ مٹھی بھر لوگ ہیں لیکن یاد رکھو ان کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا، معجزے کا دن، فرق کر دینے والا دن۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تھوڑے کو زیادہ پہ غالب کرنے پہ، حق کو باطل پہ غالب کرنے پہ، اور کثرت کو مغلوب کرنے پہ قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتے تم جو نزدیک کے کنارے پہ تھے اور وہ دور کے کنارے پہ تھے، اور قافلہ تو تم سے نیچے تھا، اگر تم قافلے کے پیچھے چل پڑتے، راستے میں تمہیں یہ دشمن مل جاتا، تو وہاں جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوتی تو زیادہ مسئلہ ہوتا۔ تمہیں خوبصورت جگہ بھی دی تھی، تم اوپر تھے اور وہ نیچے تھے، اور تمہیں اسی لیے قافلے کے پیچھے نہیں بھیجا، اور تمہیں تجویز کے ساتھ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نہیں نکالا گیا، کیونکہ اس میں شاید اور مسائل پیدا ہوتے، تم وعدے میں اختلاف کر جاتے، مسلمان اور کافر جو آپس میں جنگ کا عہد کرتے تو ہو سکتا وہ بگڑ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بے خبری میں اور تمہاری بھی بے خبری میں ایک موقع پیدا کر دیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اس کام کا اللہ فیصلہ کر دے جو اب پورا ہو کے رہنے والا ہے، ان لوگوں کے غرور کو خاک میں ملا دے، ان کو جو اپنی کثرت اور اسلحہ اور اپنے پلاننگ پہ مان ہے وہ ان کا خاک میں ملا دے۔ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اب جو آج کے بعد زندہ رہے گا وہ ایک دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور جو مرے گا وہ دلیل کے ساتھ مرے گا۔ کیا دلیل؟ کہ اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد کس طرح آئی مسلمانوں کے ساتھ، اور کس طرح اللہ نے ان کے چند لوگوں کو ڈھیر پہ غالب کر دیا، اور جنہیں زندہ رکھا انہیں خوشی اور محبت کی
دین کے ساتھ ان کی محبت کی فضا بڑھ گئی ان کے دلوں میں اور آس پاس کہ ہم بھی ایک بہت بڑی پاور ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ بے شک یقین پہلے بھی تھا، لیکن مکے کی تکلیفوں کے بعد کچھ ابھی دل میں تکلیف تھی، اللہ نے اس تکلیف کو صاف کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ تو ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ مکے میں تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، جیسے حضرت خباب بن ارت نے بہت تکلیفیں ان کو بھی دی گئی تھیں، کہا اللہ کے نبی اب دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا، لیکن وہ اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ تو اللہ کی مدد جب آئی تو ان کے سینوں کو بھی سکون مل گیا۔ اللہ فرماتے پھر میری مدد کا ایک اور طریقہ، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، میرے نبی میں نے ان کو تیرے خواب میں، جو وقتی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی تھی، اللہ نے تھوڑے سے کر کے دکھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھنے میں وہ کتنے بھی ہیں، میرے نبی تیرے مقابلے میں وہ تھوڑے سے ہی رہیں گے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر ان کو زیادہ کر کے دکھا دیتا تو تمہاری ہمت پست ہو جاتی۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں تنازع بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تھوڑے آج نہیں اب نہیں لڑتے، پھر کسی ٹائم پہ آئیں گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں سے بچا کے سلامتی کے ساتھ سارا کام کر کے دکھایا، کیونکہ وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ انسان ہی تھے نا ہمارے جیسے، ڈھیر کو اپنے آگے دیکھتے اور بغیر اسلحے کے دیکھتے اور بغیر پلاننگ کے دیکھتے۔ آپ سوچیں نا ہم گھر سے نکلے ہیں ایزی سا کسی کام کو لینے کے لیے، اور راستے میں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے تو ایک دم سے کیسے ہمارا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن اللہ چونکہ سینوں کے بھید جانتے تھے تو اللہ کی مدد کے ہزاروں طریقے نظر آ رہے اس میں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور وہ ان کو دکھا رہا تھا، ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کو تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور یہاں آتا ہے کہ یہاں بھی یہی آ رہا، اور کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ڈبل کر کے دکھایا، یعنی کبھی ان کو لگتا تھا مسلمان ہم سے بھی دوگنے ہیں، اور کبھی لگتا تھا تھوڑے سے ہیں۔ تھوڑے اس لیے دکھائے جاتے کہ آؤ آگے جنگ کرو نا تمہیں پتہ چلے، اور زیادہ اس لیے دکھائے جاتے کہ ان کی ہمت پست ہو جائے، تو یعنی مختلف اینگل سے اللہ نے ان کو دکھایا۔ تو یہ اللہ کی مدد کے طریقے ہیں، اس کی اصل حکمت اور اصل حقیقت تو وہی جانتا ہے، لیکن مختلف یہ جو باتیں نظر آ رہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کبھی تو ہمت پست کی گئی اور کبھی ان کو آگے بڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا کہ آؤ کچھ بھی نہیں ہے، جب آگے آئی تو ڈھیروں لگے۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی مدد کے مختلف طریقے ہیں، اور اللہ ان کو دکھا رہا تھا جب ملے تم سے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے، اور تم کو کم کر رہا تھا، قلیل سے یہ لفظ ہے، ان کی آنکھوں میں، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو آج پورا ہونے ہی والا تھا۔ تو مسلمانوں کی ہمت بندھائی، اختلافات سے بچایا، جنگ پہ دلیر بنایا، اور تاکہ وہ کام جو اللہ نے آج پورا کر کے دکھانا ہے وہ پورا ہو کے رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کو کرتے ہی نہیں ہیں بے ہمتی سے، ہوگا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ترجمہ مجھ سے یاد نہیں ہوگا، میں کیسے یاد کروں، اور یہ کام مشکل ہے، روز روٹین سے پڑھا نہیں جائے گا، کیسے پڑھوں، بہت سارے خیالات، یا پھر دین کا کوئی بھی کام، کہیں جانا شروع کر دیا، چند دن شوق سے گئے، پھر نہیں جایا جائے گا، بہت گرمی ہے، گھر کے فلاں کام رہ جاتے ہیں کیا، تو یہ سارا کچھ اگر اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی طرف لوٹ کر جانے ہیں سب کام، پھر وہ خود ہی سمیٹ لیتا ہے ہمارے ٹائم میں، ہمارے کاموں میں، سارا شامل ہو کے آسانی پیدا کر دیتا ہے، لیکن چلنا ہمیں پڑتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے کاموں میں ہمیشہ عطا فرمائے، جو بھی اچھے کام ہم کریں ہمیشہ کے لیے کریں، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔